دوسرا کراس ریفرنس ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 سے لے کر 39 تک، جو قرآن حکیم میں کرامت کی دوسری بڑی مثال ہے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی بھی زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے، یعنی وہ جو ٹیمپل آف سلیمان تھا، ہیکل سلیمانی جو عبادت کے لیے وقف تھا، جہاں پہ سیدہ مریم نے اعتکاف کیا ہوا تھا، اور حضرت زکریا ان کے خالو بھی لگتے تھے اور ان کے مرشد بھی تھے، انہوں نے ہی ان کی تربیت بھی کی تھی. تو جب کبھی بھی حضرت زکریا علیہ السلام مریم کے پاس اس محراب میں داخل ہوتے، وجد عندہا رزقا، تو وہاں پر وہ پھل پاتے، یعنی کوئی گاڈ گفٹڈ قسم کی چیزیں تھی جو جنتی پھل ان کی طرف سے ان کے پاس آ جاتا تھا اللہ کی طرف سے، اور بے موسمی پھل بھی موجود ہوتے تھے اس قسم کے جو دنیا میں موجود نہیں ہے. قال یا مریم انا لکی ھذا، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا یہ تیرے پاس اس قسم کے فروٹ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ اب ہمارے یہاں ہوتے کہتے ہیں حضور تہاڈا ہی فیض ہے، یہی کہتے ہیں نا، یہاں لوگ یہ کہتے ہیں حضور تہاڈی مرشد ہی نگاہ کرم ہے. حالانکہ وہاں یہ کہہ بھی دیتے تو کوئی حرج والی بات نہیں تھی، وہ مرشد کوئی عام نہیں تھا، یہ کوئی نانگا پیر نہیں تھا، وہ اللہ کے پیغمبر تھے. تو حضرت مریم نے یہ نہیں کہا حضور تہاڈا فیض ہے، انہوں نے کہا قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے کہا کہ اے میرے استاد، اے میرے مرشد، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے بلا حساب و کتاب عطا فرماتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے. اچھا، اس قسم کے معاملات جب نبیوں کے ساتھ ہوتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں معجزہ، اور جب غیر نبی کے ساتھ ہوتا ہے ہم اسے کہتے ہیں کرامت، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم. اب یہ حضرت مریم چونکہ غیر نبی تھی اس لیے ہم یہ کرامت کی کیٹیگری میں سے لے کر آ رہے ہیں. لیکن اس میں ایک باریک چیز یہ ہے کہ یہ ان کے اوپر جو سارے معاملات تھے وہ اس وجہ سے بھی تھے کہ ان کے بیٹے نے پیغمبر بننا تھا، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے علیہ السلام. ہنالک دعا زکریا ربہ، سیم اسی مقام پر اسی وقت زکریا نے اپنے رب کو پکارا. اس کی یہ ہنالکا کی صحیح ٹرانسلیشن انگلش میں ہوتی ہے دیر اینڈ دین، اسی وقت وہیں پر انہوں نے کہا. اب وہ بوڑھے ہو چکے ہوئے تھے، سورہ مریم میں ڈیٹیل آتی ہے، بوڑھے ہو چکے تھے، 90 سال کے قریب ان کی عمر تھی، ان کی بیوی بھی 80+ ہو چکی تھی، لیکن ان کو اولاد کوئی نہیں تھی. اب وہ چاہتے تھے کہ یہ جو ہیکل سلمانی جو میں نے ایک خانقاہ قائم کی ہوئی ہے، دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے، توحید کے اعتبار سے، اس کو آگے لے کے کوئی چلنے والا ہو، حضرت یعقوب علیہ السلام کا کوئی وارث مجھے مل جائے. تو وہ اب ظاہر ہے کہ اس عمر میں تو کوئی امید نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ بے موسمی پھل مل سکتے ہیں مریم کو تو اللہ مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے، اللہ کے ہاں تو کوئی کمی نہیں ہے. یہ چیز ان کو کلک کر گئی تو انہوں نے وہیں پر دعا کی. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. پیغمبر بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، اولیاء بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن یہ بدبخت انڈیا پاکستان کی پبلک اور یہاں کے گمراہ کن علماء اور صوفیاء، یہ لوگ کہتے ہیں آپ درباروں پہ جا کے مانگو. آپ دیکھ لیں قرآن میں تو اس قسم کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، تو اسی وقت پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ بھی آ گیا اور اس نے حضرت زکریا علیہ السلام کو پکارا جبکہ وہ محراب میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. ان اللہ یبشرک بیحیی مصدقا بکلمۃ من اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتا ہے ایک لڑکے کی جس کا نام ہوگا یحییٰ، نام بھی اللہ نے خود رکھ دیا حضرت یحییٰ کا. مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو کہ تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کے اس خاص کلمے کی. وہ خاص کلمہ کون؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم. حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تصدیق کرنے والے ہوں گے حضرت یحییٰ. اب یہ دیکھ لیں یہ دونوں جو ہیں آپس میں رشتہ دار بھی ہیں، اور ان دونوں کی جو پیدائش ہے وہ معجزانہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور یہاں بھی یہ کوئی کم معجزہ نہیں تھا کہ جو ہے وہ حضرت زکریا کی بیوی 80+ ہو چکی ہیں. 50+ کے بعد تو اولاد ہونے کی امید ہی نہیں ہوتی، پیریڈز بھی بند ہو جاتے ہیں، اور جو ہے وہ مرد کی عمر جو ہے وہ 90+ ہے. یہ بھی معجزانہ تھی ان کی بھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدائش. وَسَيِّدًا وَحَسُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ سردار ہوں گے اور حسورا، عورتوں سے بچنے والے ہوں گے، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ،
اور وہ نبی ہوں گے اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے. یعنی نیکوکار ہونے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ عورتوں کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ کسی کو بچا لے, جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی پھنستے پھنستے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچے, جو سورہ یوسف میں آتا ہے کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا, یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت یحییٰ کے بارے میں اسپیشل پروٹیکشن میں ہوں گے. اور یہ حقیقت بات ہے کہ آپ اگر تورات پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی چھوٹی عمر کے اندر بڑی حکمت عطا فرما دی تھی. بڑے بڑے فلاسفر بھی اس قسم کی گفتگو نہیں کر سکتے تھے جو یہ 8-10 سال کی عمر میں ایک بچہ جو ہے یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام گفتگو کرتے تھے, اور اللہ کی جس درجے میں ان کو معرفت حاصل تھی. تو یہ بھائیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر خاص کرم ہوا اللہ تعالیٰ کا عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے, تو یہ بھی ایک کرامت کی مثال ہے. اسی قسم کی اس سے ملتی جلتی آپ کہہ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ بھی معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی اسپیشل ایک پروٹوکول والا معاملہ کیا, جو کہ اسی کے ضمن میں آتا ہے کہ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں, اور وہ ہے اگلا کراس ریفرنس نمبر 3 سورۃ القصص آیت نمبر 7 اور 8. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو. اب فرعون کیا کرتا تھا کہ اس سے یہ خبر مل چکی تھی کہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو کہ میری سلطنت کو 300 سال کی جو سلطنت ہے اس کو الٹ کر رکھ دے گا. تو وہ بنی اسرائیل میں سے جو لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کو قتل کروا دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا. اس کا ذکر سورہ البقرہ کے اندر بھی ملتا ہے, سورۃ الاعراف کے اندر بھی, سورۃ القصص کے اندر بھی, سورہ طٰہٰ کے اندر بھی. اب اسی کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ظاہر ہے بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے, ان کی ماں کو بھی خطرہ تھا کہ یہ تو ذبح کر دیں گے فرعونی آ کر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں پر ان ارضعہ, کہ تو اس کو دودھ پلاتی رہ, فاذا خفت علیہ, اور جب تجھے خوف ہو اس کے بارے میں کہ فرعونی اس کو حاصل کر کے قتل کر دیں گے, فالقیہ فی الیم, تو اسے تو دریا میں ڈال دینا. دریائے نیل وہاں سے گزرتا تھا, اس دریا میں تو ڈال دینا. اب یہ بہت بڑا ڈیسیژن ہے, بغیر وحی کے تو نہیں ہو سکتا, اتنا بڑا رسک. تو اس وقت غیر انبیاء پر بھی وحی نازل ہوا کرتی تھی, کشف کی فارم میں, الہام کی فارم میں, لیکن ختم نبوت کی وجہ سے اس امت میں یہ بین ہو چکی ہے. اور میں نے اس پہ پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا, مسئلہ نمبر 6B, کشف, الہام اور خوابوں سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ, کہ جس طرح توحید کامل ہوئی ہے اس امت میں کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا جو اگلی امتوں میں جائز تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا, یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں اور ماں باپ نے کیا. اسی طریقے سے ختم نبوت کی وجہ سے اس امت میں کشف اور الہام والا معاملہ بھی ختم ہو گیا, تاکہ کوئی یہ دعویٰ نہ کر سکے کوئی دجال, غلام احمد قادیانی اور کسی اور جیسا کہ میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے. کشف والا معاملہ بھی اس امت سے اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا, یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم. اس حوالے سے جتنی مسکنسیپشنز ہیں 2.25 گھنٹے میں مسئلہ نمبر 6B میرا ریکارڈ ہے, کشف, الہام اور خوابوں سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ, اس میں بھی میں نے ان آیات کو ڈسکس کیا ہے. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, اور دیکھنا ڈرنا مت اور غم نہ کھانا. اب ظاہر ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بچے کو آپ ایک صندوق میں ڈال کے اور دریا کی موجوں پر چھوڑ دیں. بڑا بندہ نہیں چھلانگ مار سکتا جس کو تیراکی آتی بھی ہو, اور ایک بچے کو, دودھ پیتے بچے کو, یہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل ان کو یہ وحی فرما دی. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ, بے شک ہم اس بچے کو تیرے تک لوٹا دیں گے. اور لوٹایا پھر سورہ طٰہٰ کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ساری جو دائیاں تھیں ان کے دودھ موسیٰ علیہ السلام پہ حرام کر دیے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن وہاں پر پہنچی, انہوں نے کہا میں تمہیں ایک گھر کی خبر دیتی ہوں کہ وہ ایک دودھ پلانے والی ہے, وہ اس کا دودھ چیک کرو. تو وہ ظاہر والدہ کے پاس پھر واپس موسیٰ علیہ السلام آ گئے, پھر ورزش وہاں پر. تو یہاں پر اس کا اشارہ ہے کہ ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور ہم نے تو اس کو رسول بنانا ہے, ڈسین کر لیا ہے, یہ تو مستقبل میں ہمارا پروفٹ بننے والا ہے. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ, اور آل فرعون, فرعون کے گھر والوں نے اس کو نکال لیا. وہ اس میں سے ہی کوئی نہر نکل کے اس کے محل سے گزر رہی تھی, اس میں وہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے لے آیا فرشتوں کے ذریعے یا اپنی قدرت کے معاملات فرما کے, تو وہ انہوں نے اس کو نکال لیا وہاں سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے نکال لیا لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا, تاکہ یہ ان کا دشمن اور ان کے غم کا باعث بنے. یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ٹاٹ والی بات کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس لیے ان کے حوالے کیا کہ تاکہ اپنا دشمن خود پالن ہے, ٹھیک ہے, اس کی سرپرستی خود کریں.
اب کسی کو پتا ہوتا ہے کہ کیا معاملات ہونے والے ہیں؟ یہی میں کہتا ہوں کہ آل فرعون کے ہاں اگر موسیٰ پیدا ہو سکتا ہے تو بنو امیہ کے ہاں عمر بن عبدالعزیز بھی پیدا ہو سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں کہ اللہ تعالیٰ، وہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بنو امیہ کے آپ خلاف ہیں، تو حضرت عثمان اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام وہ بھی تو ہیں، تو بھائی میرے آل فرعون میں موسیٰ بھی آ سکتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب وہ موسیٰ کا بینیفٹ سارے فرعونیوں کو تو نہیں دیا جا سکتا کہ سارے فرعون کے گھر والے بڑے اچھے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس لیے کیا کہ یہ ہماری ایک خفیہ تدبیر تھی کہ یہ اپنے دشمن اور ان کا دشمن بنے اور ان کے غم کا باعث بنے. ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، بے شک فرعون اور حامان اور اس کے سارے لشکر جو ہیں یہ بڑے خطا کار تھے. تو یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہوئی. واللہ خیر الماکرین، اللہ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دشمن کو جس نے ان کی 300 سال کی سلطنت کو الٹ پلٹ کر رکھ دینا تھا، وہ شخص جو زبان سے بھی توتلا تھا، جو بول نہیں سکتا تھا صحیح طریقے سے، اسی لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سورہ طٰہٰ میں. آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص سے کہ جس کی زبان میں بھی لکنت ہے، فرعون کی اتنی بڑی سلطنت الٹ پلٹ کے کروا دی. یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے یہ فضل عطا فرمائے.